بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کل جو ایام چل رہے ہیں وہ سید الشہداء حسین بن علی کی ذات والا مقام سے مخصوص ہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ان ایام کی مناسبت سے ہم لوگ بھی ذاکرین و سامعین ذکر سید الشہداء میں قرار پائیں۔ لہذا ایک آدھ روایت درس سے پہلے آج سید الشہداء کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کو مرحوم شیخ طوسی نے امالی میں نقل کیا ہے۔ روایت اس طریقے سے ہے: ان محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر و جعفر بن محمد علیہم السلام یقولان۔ محمد بن مسلم کے ان بزرگ اور عظیم اصحاب ائمہ میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام دونوں سے سنا، یقولان، وہ کہتے تھے: ان اللہ عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ۔ میں نے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو کربلا کے بدلے میں کیا دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کی شہادت کے بدلے میں کچھ چیزیں عطا کی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، امامت کا سلسلہ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے صلب اطہر میں رکھا، والشفاء فی تربتہ، اور سید الشہداء کی تربت میں خدا نے شفا رکھی ہے، وإجابۃ الدعاء عند قبرہ، اور پروردگار عالم نے جو بھی حسین ابن علی کے قبے کے نیچے آئے گا، قبر پر آئے گا اور دعا مانگے گا، خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ولا تعد ایام زائریہ جائعا وراجعا من عمرہ، اور جو بھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جائے گا تو آنے جانے کے دن گویا کہ اس کی زندگی سے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، شمار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے جو بہار میں نقل ہوئی ہے، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وقد رأى النبی یوما صبیا فی الطریق، ایک مرتبہ پیغمبر ختمی مرتبت نے ایک بچے کو گلی میں دیکھا، فجلس واخذ ویلاطف معہ، پیغمبر اکرم اس بچے کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کو پکڑا، ویلاطف معہ، اس کو نوازش کر رہے تھے۔ فسئل عن ذلک، جو صحابہ ساتھ میں تھے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فقال انی احبہ، میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں اس بچے سے محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ لأنہ یحب ولدی الحسین، اس لیے کہ یہ بچہ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ لأنی رأیت انہ یرفع التراب من تحت اقدامہ وَيَضَعُهُ عَلَى وَجْهِهِ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب بھی میرا حسین چلتا ہے، جس جگہ سے چلتا ہے تو ان کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی کو یہ اٹھاتا ہے اور اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَنصَارِهِ فِي وَقْعَةِ کربلا، اور جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ روز حشر، قیامت کے دن، یعنی عاشوراء کے دن کربلا میں یہ بچہ میرے حسین کے انصار میں سے ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان؟
یعنی ایک بچہ جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ اگر گلی میں بھی دیکھتے ہیں اس کو ملاطفت کرنے کے لیے، نوازش کرنے کے لیے اسی گلی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا ایک اور روایت کہ جو ظاہر میں تھوڑی سی سخت روایت بھی ہے، لیکن یہ روایت ہے کامل الزیارات میں آئی ہے کہ ہماری روائی کتابوں میں سے نہایت اہم کتاب ہے۔ اس روایت کو تھوڑا سا دقت سے سنیے گا، تھوڑی سخت روایت ہے۔ ابن ابی یعفور نقل کرتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، قال بینا رسول اللہ فی منزل فاطمہ والحسین فی حجرہ اذ بقا وخر ساجدا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مکرم اسلام جناب سیدہ کے گھر میں تھے اور حسین ان کی آغوش میں تھا، اذ بقا وخر ساجدا، کہ رسول اللہ بکا کرنے لگے، رونے لگے اور سجدے میں گر پڑے۔ ثم قال یا فاطمہ تو یا بنت محمد، اے فاطمہ، اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عجیب ہے جملہ، ان العلی الاعلی، بتحقیق علی اعلی، ترائی لی فی بیتک، علی اعلی خود تمہارے اس گھر میں مجھے دکھائی دیا۔ اچھا، یہ روایت القطرہ میں جو ذکر ہوئی ہے تو آغائے مستنبط سید احمد مستنبط وہ علی اعلیٰ کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی پروردگار عالم کا نمائندہ یعنی جبرائیل مجھے دکھائی دیا۔ حالانکہ یہ توجیہ ہے، وگرنہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں یعنی خود علی اعلیٰ، خود پروردگار عالم مجھے دکھائی دیا۔ عجیب ہے، آپ کو بھی عجیب لگے گا، یعنی کیا کہ خدا پیغمبر اکرم کو خود اس سیدہ کے گھر میں نظر آیا۔ یہ تو خداوند منان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے، خداوند متعال تو جسم میں محدود نہیں ہے۔ تو عزیزان من، اس کی توجیہ اس طریقے سے نہ کہ ذات پروردگار عالم کو وہاں پر دیکھا، نہ خداوند متعال اہل معرفت اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تجلی کرتا ہے، اس کے جلوات تجلی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار پروردگار عالم اپنے آواز کی تجلی کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو خداوند متعال کا خطاب تھا کوہ طور پر، وہاں پر پروردگار عالم کی آواز کی تجلی تھی۔ ایسے ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر خداوند متعال کی محسوس تجلی ہے۔ خدا کہیں کہ مقام ذات کے اعتبار سے وہاں پر موجود ہے، حاشا وکلا، ایسے نہیں ہے۔ خدا اپنے مقام ذات کے اعتبار سے وہاں پر موجود نہیں ہے تاکہ آپ اشکال کریں، یا مثلا آغا مستنبط کی طرح آپ توجیہ کریں۔ القطرہ میں وہ توجیہ کرتے ہیں کہ علی اعلیٰ یعنی اس کا رسول، یعنی اس کا نمائندہ، یعنی جبرائیل دکھائی دیا۔ نہ، اگر ایسے ہوتا تو پھر اس کے بارے میں روایت کے اندر تعبیر یہ تو نہ آتی ان العلی الاعلیٰ، نہ، ان العلی الاعلیٰ یعنی خود علی اعلیٰ کو ترا علی مجھے دکھائی دیا، فی بیتک تمہارے گھر میں، فی بیتک ھذا تمہارے اس گھر میں، فی ساعتی ھذہ اسی وقت، فی احسن صورت و احیاء ہیئت بہترین خوبصورت ترین صورت میں، بہترین صورت میں مجھے دکھائی دیا۔ وقال علی یا محمد، اور مجھے کہا اے محمد، اتحب الحسین، کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ فقلت نعم قرۃ عینی، میں نے فرمایا جی بالکل، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وریحانتی میرا پھول ہے، وثمرۃ فؤادی میرے قلب کا میوہ ہے، وجلدۃ ما بین عینی جو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ہے، یہ وہ ہے۔ فقال علی یا محمد ووضع یدہ علی رأس الحسین، پھر مجھے علی اعلیٰ نے فرمایا اے محمد، جبکہ علی اعلیٰ نے اپنا ہاتھ حسین ابن علی کے سر پہ رکھا، کہا یا محمد بورک من مولود کے علیہ برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی
کہ یہ تعبیرات بھی بتا رہی ہیں کہ اس علی اعلیٰ سے مراد جبرائیل نہیں ہے، وگرنہ یہ تعبیرات مانا ندارت۔ اے محمد یہ مبارک مولود ہے، اس پر میری برکتیں ہیں، میری رحمتیں ہیں، میری رضوان ہے، وَلَعْنَتِي وَسَخَطِي وَعَذَابِي وَخِزْيِي وَنِكَالِي عَلَىٰ مَنْ قَاتَلَهُ وَنَاصَبَهُ وَنَاوَاهُ وَنَازَعَهُ، اور میری لعنت ہے، میرا غضب ہے، میرا عذاب ہے، میری جانب سے اس کے لیے رسوائی ہے، عذاب ہے۔ کس پر؟ عَلَىٰ مَنْ قَاتَلَهُ، جو اس کے ساتھ جنگ کرے، وَنَاصَبَهُ، جو اس کے ساتھ دشمنی کرے، وَنَاوَاهُ، جو اس کو دور کرے، وَنَازَعَهُ، جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ اما انہو سید الشہداء من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ، اور ہاں اے محمد یہ سید الشہداء ہے، اولین و آخرین میں سے سید الشہداء یہ ہے، سید الشہداء دنیا اور آخرت دونوں عوالم کے اندر، وسید شباب اہل الجنت من الخلق اجمعین، تمام مخلوقات میں جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وابوہ افضل منہ وخیر، اور اس کے والد بزرگوار اس سے افضل ہے، اس سے برتر ہے، فقرہ السلام، اسے سلام کہیو، وبشرو، اور اس کو بشارت دو، بأنہ رایۃ الہدیٰ، کہ وہ ہدایت کا علم ہے۔ اچھا یہ فقرہ السلام ہو سکتا ہے کہ ضمیر امیر المؤمنین کی جانب ہو، یعنی اس کے والد بزرگوار جو ان سے افضل ہے، فقرہ السلام، خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے سلام کہیو، وبشرہ، اور اس کو بشارت دو، بأنہ رایۃ الہدیٰ، وہ ہدایت کا علم ہے، ومنار اولیائی وحفیظی وشہیدی علی خلقی، وہ میری جانب سے حفیظ ہے، نگہبان ہے، میری جانب سے گواہ ہے میری مخلوق پر، وخازن و علمی، میرے علم کا خازن ہے، امانت دار ہے، وحجتی علی اہل السماوات و اہل الارضین والثقلین، یعنی الجن والانس۔ کہ یہ روایت عرض کیا کہ اس روایت کو اسی طریقے سے ترجمہ کریں، اسی طریقے سے سمجھیں جیسے معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو پروردگار عالم نے میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور وہ جو ہاتھ اپنے رکھے، ان ہاتھوں کے رکھنے کی وجہ سے میں نے اپنے سینے کے اندر ایک خاص طرح کی ٹھنڈک محسوس کی، کہ اہل معرفت اس درجے کو برد الیقین کے نام سے کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے معمولاً سنا ہوا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور ایک ہے برد الیقین۔ یہ برد الیقین کا درجہ ہے۔ کہ بہرحال اس روایت کی تبیین، اس روایت کی تفسیر اجمالی طریقے سے بندہ حقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ تجلی پروردگار عالم ہے، خدا کی تجلی ہے، نہ کہ خود پروردگار عالم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے خداوند منان برتر ہے، جسم و جسمانیات سے اعلیٰ ہے، محدودیتوں سے بالاتر ہے، البتہ وہ تجلی کر سکتا ہے۔ تجلی مختلف صورتوں میں ہوتی ہے، خوب ایک تجلی محسوس بھی ہو سکتی ہے۔ کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے الولایہ، جو ان کا رسالہ ہے ولایت کے بارے میں، وہاں پر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، مشکل نظر ہے۔ بہرحال یہ چند روایات کیونکہ ایام سید الشہداء چل رہے ہیں، لہذا آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آتے ہیں اب آہستہ آہستہ اپنے درس کی طرف اور مباحثے کی طرف۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ مغنی الادیب میں لام کے بیان میں تھی۔ خوب لام جارہ کے مختلف اقسام آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ ایک اور قسم اور بحث کو یہاں پر تقریباً لام جارہ کی بحث کو یہاں پر تمام کریں گے، وہ ہے 22واں معنی جو لام جارہ کا ہے، وہ تبیین ہے۔ کہ اصل مغنی کے اندر ابن ہشام کہتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لام کے بارے میں جس طریقے سے توضیحات اور تفصیلات ذکر کرنی چاہیے اس طریقے سے ذکر نہیں ہوئی، تو ہم اس کو تھوڑا سا نسبتاً مفصل تر طریقے سے بیان کریں گے۔ 22واں معنی لام کا ہے کہ لام تبیین کے لیے آتا ہے، روشن گری کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لام تبیین کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم وہ ہے کہ جو مفعول کو فاعل سے جدا کرتا ہے، یعنی اسلام کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ اچھا، اس نقطے کو سمجھنے سے پہلے یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہاں پر ہماری فاعل اور مفعول سے مراد وہ ہے کہ جو معنوی طور پر فاعل و مفعول ہے۔ دقت کریں، سمدیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ بعض مقامات پر تمییز معنن فاعل ہوتی ہے، لفظاً اگرچہ تمییز ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر ایک لفظ ظاہری طور پر مفعول ہو لیکن معنوی طور پر فاعل ہو، فاعل کا معنی وہاں سے سمجھ میں آتا ہو۔ تو بس یہ ہے کہ معنوی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مثلا فعل تعجب ہے یا اسم تفضیل ہے، مادہ حب و بغض کو بیان کر رہے ہیں، مثلا ما احبنی، ما ابغضنی، درست ہے؟ اعلیٰ اس کو فعل تعجب کے عنوان سے بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں اور اسم تفضیل کے عنوان سے بھی۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے ما احبنی کا ترجمہ کیسے کریں؟ یہ جو یا متکلم ہے معنوی طور پر فاعل ہے یا معنوی طور پر مفعول ہے؟ کیونکہ لفظی طور پر تو مفعول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے آپ اس کو فعل تعجب قرار دیں چاہے اس میں تفضیل قرار دیں، کیونکہ لفظی طور پر فاعل وہ ضمیر ہے جو احب اور ابغضا کے اندر ہے، لیکن یہ ما احبنی معنوی طور پر فاعل ہے یا مفعول ہے؟ خوب، یعنی ترجمہ ہم اس کا کیسے کریں؟ اگر آپ تعجب فعل تعجب مد نظر رکھیں تو مثلا ترجمہ ہوگا ایک لحاظ سے ما احبنی، وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے دلکش اور محبوب بنایا ہے؟ کہ اس صورت میں معنوی طور پر ہم کیا قرار دے رہے ہیں؟ اس کو فاعل قرار دے رہے ہیں، نہ مفعول قرار دے رہے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والا کوئی اور بندہ ہوگا اور میں محبوب واقع ہو رہا ہوں۔ ما احبنی، عجب، وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے محبوب بنایا ہے؟ درست ہے، یعنی پس محبت کرنے والا اور ہے اور میں محبوب بن رہا ہوں، معنوی طور پر مفعول ہے۔ اچھا، معنوی طور پر فاعل ہو تو اس طریقے سے ہوگا ما احبنی، کس شے نے مجھے محب اور عاشق بنایا ہے؟ کہ اس صورت میں معنوی طور پر یہ کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، محبت کرنے والا۔ یعنی اس ما احبنی کا میں ترجمہ کیا کروں؟ میں آیا اس کا ترجمہ یہ کروں کہ کس چیز نے مجھے محبوب بنایا ہے، تاکہ اس یا متکلم کو معنوی طور پر مفعول قرار دوں، یا نہ ما احبنی کا ترجمہ ایسے کروں کہ کس شے نے مجھے محب اور عاشق بنایا ہے؟ اس صورت میں معنوی طور پر فاعل ہوگا۔ خوب، یہ مبہم ہے، روشن نہیں ہے، لام کو لے کر آتے ہیں یہاں پر تاکہ اس نقطے کو روشن کیا جا سکے، درست ہے؟ ما احبنی لفلان، الحمدللہ، یہاں پر جیسے ہی آپ لے کر آئے نا ما احبنی زید لزیدن لفلان، علا اس فلان کی جگہ پر زید لے کر آؤ یا فلان لے کر آؤ، فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے ہی آپ لے کر آئے نا ما احبنی لزیدن، تو یہ لام بیان کر رہا ہے کہ یہ زید یا لفلان وہ فلاں مفعول ہے، اور یہ جو یا متکلم ہے معنوی طور پر فاعل ہے۔ یعنی آپ اس کا ترجمہ کریں کہ کس بڑی چیز نے مجھے فلاں کا محب بنایا، دیکھیں یہ یا متکلم فاعل بن جائے گی اور لفلان یا لزیدن جو بھی آپ کہیں وہ مفعول بن جائے گا۔ تو یہ لام آپ کے لیے تبیین کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، مفعول کو جدا کر رہا ہے۔ مفعول وہ ہے جو اس لام جارہ کے بعد آیا ہے، لیکن یہ یا متکلم کیا ہے؟ معنوی طور پر فاعل ہے۔ دقت کر رہے ہیں، لفظی طور پر تو مفعول ہے لیکن معنوی طور پر فاعل ہے۔ مفعول وہ ہے جو اس لام کے بعد واقع ہو رہا ہے، درست ہے؟ یہ ہو گیا لام تبیین جو مفعول کو فاعل سے جدا کرتا ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر دوسری قسم کی طرف آتے ہیں۔
الثانی والعشرون التبیین، 22واں معنی اسلام کا کیا ہے؟ لام تبیین ہے. وہی ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں. احدھا، پہلی قسم ما تبین المفعول من الفاعل. آگا یہ لام وہ ہے جو مفعول کو روشن کرتا ہے فاعل سے، ہمیں بتاتا ہے کہ مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے. وَهَذِهِ تَتَعَلَّقُ بِمَذْكُورٍ، کیونکہ بعد والی قسموں کو ہم ذکر کریں گے وہاں پر وہ لام محذوف کے متعلق ہوگا، لیکن یہ اسی مذکور ما احبنی لفلان، اس احبہ کے متعلق ہوگا لفلان. وَضَابِطُهَا، اور اس کا قانون یہ ہے کہ أَنْ بَعْدَ فِعْلِ تَعَجُّبٍ، اور اس میں تفضیل کہ مفہمین حباً و بغضاً. قانون یہ ہے کہ یہ لام فعل تعجب یا اس میں تفضیل کے بعد واقع ہو کہ جو دونوں یعنی فعل تعجب اور اس میں تفضیل محبت یا بغض کو سمجھانے والے ہوں، محبت اور بغض پر دلالت کرتے ہوں. مثلا تقول ما احبنی وما ابغضنی. خوب اس کا ترجمہ کیا کروں؟ جب تک لام نہیں آیا میرے لیے فاعل اور مفعول روشن نہیں ہے. ما احبنی کا ترجمہ یہ ہے کہ کس چیز نے مجھے محبوب بنایا، یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کس چیز نے مجھے محب بنایا. ما ابغضنی، کس چیز نے مجھے مبغوض قرار دیا، یا کس چیز نے مجھے ایسا بنایا کہ میں فلاں سے بغض رکھوں، روشن نہیں ہے. فَإِن قُلْتَ لِفُلَانٍ، اگر آپ لفلان لے کر آئے یعنی ما احبنی لفلان ما ابغضنی لفلان، اگر ایسے کہو گے تو فَأَنْتَ فَاعِلُ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ، تو پھر تم حب اور بغض کے فاعل بن جاؤ گے. تم یعنی وہ یا متکلم، تم یعنی تم متکلم. فَأَنْتَ یعنی خود تم، احبنی یہ جو متکلم ہو یا متکلم، فانت سے مراد یہ یا متکلم ہے، تو تم اس حب اور بغض کے فاعل بن جاؤ گے. یعنی ترجمہ ایسے کرو گے وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے محب بنایا، وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میں فلاں چیز سے بغض رکھوں. واہ یعنی فلاں، ہووا یعنی فلاں. واہ مفعولہما، اور فلاں اس احبنی اور ابغضنی کے لیے مفعول واقع ہوگا. یعنی ما احبنی لفلان، اسلام نے بیان کیا کہ فلاں مفعول ہے. ما ابغضنی لفلان، اسلام نے بیان کیا کہ یہ فلان کیا ہے، ابغضنی کے لیے مفعول ہے. روشن شدہ گا. اچھا ایک اور مطلب جو میں نے خارج میں ذکر نہیں کیا، اگر عبارت ہو ما احبنی لفلان تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فلان معنوی طور پر کیا ہے، مفعول ہے، اور یا متکلم معنوی طور پر فاعل ہے. لیکن اگر آ جائے ما احبنی الی فلان، یا آئے ما احبنی یا ما ابغضنی الی فلان، تو مطلب بالکل برعکس ہو جائے گا، بالکل برعکس ہو جائے گا. یعنی الا کا مدخول معنوی طور پر فاعل ہوگا اور یا متکلم معنوی طور پر مفعول. یعنی پھر ترجمہ ایسے کریں گے ما احبنی الی فلان، کس چیز نے مجھے فلاں شخص کا محبوب بنایا. ما ابغضنی الی فلان، ترجمہ ہوگا کس چیز نے مجھے فلاں کے لیے مبغوض قرار دیا. توجہ کرے، فاعل کی صورت میں محب والا ترجمہ، مفعول کی صورت میں محبوب والا ترجمہ. دقت کریں آپ. فرماتے ہیں وَإِن قُلْتَ، اور اگر تم کہو اِلَى فُلَانٍ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، اگر ایسے کہو اِلَى فُلَانٍ تو بات برعکس ہو جائے گی. یعنی اِلَى کے بعد والا معنوی طور پر فاعل بن جائے گا، اور جو احبنی اور ابغضنی کے بعد یا متکلم ہے وہ مفعول بن جائے گی. خوب تمام شد. پس یہ لام، دقت کرے، یہ لام مفعول کو فاعل سے جدا کرتا ہے. یہاں پر اکثر گیچ ہو جاتے ہیں، مطلب کو درست نہیں سمجھتے، وہ فقط اس وجہ سے کہ فاعل اور مفعول کو وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید لفظی طور پر،
نہ لفظی طور پر فاعل کی بات نہیں ہے، لفظی طور پر تو دونوں صورتوں میں یا متکلم مفعول ہے، بات ہو رہی ہے معنوی طور پر، معنوی طور پر، درست ہے؟ اچھا، دوسری اور تیسری قسم الثانی والثالثو، کہ یہ روشن ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، ما یبین فاعلیۃ غیر ملتبسۃ بمفعولیۃ، کہ دوسری قسم وما یبین مفعولیۃ غیر ملتبسۃ بفاعلیۃ، یہ تیسری قسم۔ اگر دوسری قسم وہ ہے کہ جو فاعلیت کو، فاعل کو روشن کرتی ہے، البتہ وہ فاعلیت اور وہ فاعل مفعول کے ساتھ ملتبس نہیں ہے، کیونکہ اس لام کے بعد فاعل واقع ہو رہا ہے، مفعول ذکری نہیں ہوا، لہذا التباس کی بات تو نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کا التباس نہیں ہے، درست ہے؟ وہاں پر التباس وغیرہ کی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے لام کے بعد وہ فاعل ہے، مفعول وہاں پر ذکر ہی نہیں ہوا۔ یا وما یبین مفعولیۃ غیر ملتبسۃ بفاعلیۃ، یا لام بیان کرتا ہے مفعولیت کو، کہ لام کے بعد مفعول ہے لیکن ایسا مفعول ہے جو فاعل کے ساتھ التباس نہیں رکھتا۔ دقت کرے، پہلی قسم اور ان دونوں قسم میں تفاوت یہ ہے کہ پہلی قسم میں اشتباہ ہو رہا تھا، فاعل ہے یا مفعول ہے، کیونکہ فاعل اور مفعول دونوں کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر یا خالی فاعل کو بیان کرتا ہے کیونکہ مفعول ذکر نہیں ہوا، یا خالی مفعول کو ذکر کر رہا ہے کیونکہ اس کا فاعل کے ساتھ کسی قسم کا التباس نہیں ہو رہا۔ روشن ہے آغا جان؟ اچھا، اب آ جائیں مثالوں کی طرف، دونوں کے لیے مثالیں بھی دیتے، عبارت کو بھی پڑھتا جاتا۔ الثانی والثالثو، دوسری اور تیسری قسم لام تبیین کی کیا ہے؟ دوسری قسم ما، وہ لام ہے کہ یبین فاعلیتن، جو فاعلیت کو بیان کرتا ہے، غیر ملتبستن، کہ یہ حال ہے فاعلیتن کے لیے، ایسی فاعلیت کے در حالی کے وہ ملتبس نہیں ہے مفعولیت کے ساتھ، دوسری قسم یہ ہو گئی۔ تیسری وما یبین مفعولیتن، تیسری قسم وہ ہے کہ جو مفعولیت کو بیان کرتا ہے در حالی کہ وہ مفعولیت غیر ملتبسۃ بفاعلیۃ، کہ وہ فاعلیت کے ساتھ ملتبس نہیں ہے۔ وَمَصْحُوبُ كُلٌّ مِّنْهُمَا اِمَّا غَيْرُ مَعْلُومٍ مِّمَّا قَبْلَهَا او معلوم، یا تو اس لام کا جو مدخول ہے ما قبل سے روشن نہیں ہو رہا، یا نہ ما قبل سے روشن ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر ما قبل سے روشن ہو رہا ہے تو پھر اس لام کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن، اسی لیے استدراک کریں، لیکن استدراک ہے نا دفع دخل مقدر، کیونکہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بابا اگر یہ فاعلیت اور مفعولیت ما قبل سے ہمارے لیے روشن ہو رہی ہے، مدخول لام کا پتہ ہے، تو پھر اس لام کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ما قبل سے پتہ چل رہا ہو تو پھر اس کو تقویت کے لیے لے کر آتے۔ لیکن استعنفا بیانہ، اسی شے کا، یعنی جو پہلے معلوم ہو رہی ہے اسی شے کو دوبارہ لام کے بعد بیان کیا جا رہا ہے، کیوں؟ تقویتا للبیان، تاکہ اس بیان کی تقویت ہو سکے، وتوکیدا لہ، تاکہ اس کی تاکید ہو سکے۔ مثال میں دونوں باتیں روشن ہو جائیں گی، 2 منٹ صرف رکے۔ واللام فی ذالک کلہ متعلقۃ بمحذوف، دوسری اور تیسری قسم ان دونوں میں لام جارہ محذوف کے متعلق ہوگا، اس ظاہر کے متعلق نہیں ہوگا۔ آئے مثال کی طرف۔ مثال المبینۃ للمفعولیہ، کہ پہلے دوسری قسم کو ذکر کیا پھر تیسری کو، لیکن مثال دینے میں برعکس آ رہا ہے، پہلے تیسری قسم کے لیے مثال ذکر کریں پھر دوسری قسم کے لیے، اس کو لفظ نشر مشوش کہتے ہیں۔ مثال المبینۃ للمفعولیہ، اگر لام جو مفعولیت کے بیان کے لیے آتا ہے اس کے لیے مثال، سقین لزید وجدعن لہو، درست ہے۔
اچھا سقین لزیدن درست ہے، اصل میں سقاک اللہ سقیا، سقاک اللہ سقیا دعا ہے کہ خدا آپ کو کیا کرے، سیراب کرے، درست ہے۔ پھر بعد میں فعل فاعل دونوں کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ پر نائب قرار دیا گیا اس مصدر کو، سقین کو، درست ہے۔ اب یہ جو ہے سقا، سق اللہ زیدن سقیا، اصل میں ایسے تھا سق اللہ زیدن سقیا، خدا زید کو سیراب کرے جیسے سیراب کرنے کا حق حاصل ہے۔ اچھا سق اللہ فعل فاعل کو یہاں پر حذف کر دیا، درست ہے، سقین کو باقی رکھا گیا۔ اچھا اب فرماتے ہیں کہ یہ لام لایا گیا ہے لزیدن، زید پر، اس زید کی مفعولیت کو بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ زید فاعل کے ساتھ ملتبس نہیں، یہ معلوم ہے کہ یہ جو مصدر نائب فاعل ہے، فعل کا نائب بنا ہے، فاعل اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی زید کو کیا کرے، سیراب کرے، فاعل اس کا اس کے ساتھ ہے، درست ہے۔ لزیدن یہ لام تبیین ہے جو بیان کر رہا ہے، کس کو بیان کر رہا ہے، مفعول کو بیان کر رہا ہے، سقین لزیدن، درست آگا۔ اچھا یہ لزیدن جو لام کا مدخول ہے ما قبل سے معلوم بھی نہیں ہو رہا، ما قبل سے معلوم بھی نہیں ہو رہا۔ وَجَدْعًا لَهُ، جدع فرماتے ہیں کہ لغت میں کہتے ہیں جس کے کان کاٹ دیے جائے، ناک کٹا ہوا ہو یا لب کٹا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں جدع، صحیح ہے۔ سقین لزیدن دعا ہے، وَجَدْعًا لَهُ یعنی لزیدن یہ بد دعا ہے کہ خدا تمہارے ناک کاٹے، خدا تمہارے کان کاٹے، ایسے ایسے، یہ بد دعا ہے، نفرین ہے۔ اچھا یہاں پر بھی اسی طریقے سے جد اللہ جدعن، خوب خدا ناک کاٹے، جس طریقے سے ناک کاٹنے کا حق بنتا ہے، درست ہے۔ لیکن لہو کا جو مدخول ہے ما قبل سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے ذکر ہوا ہے سقین لزیدن وجدعن لہو، لہو کی ضمیر اسی زید کی طرف جا رہی ہے، تو ما قبل سے پتا چل رہا ہے کہ اس کا مدخول کیا ہے، درست ہے۔ جدعن یعنی کس کے جدعن، خوب جدعن یعنی زید کی ناک کاٹے خدا، درست ہو گیا آگا۔ پس یہ لام مفعولیت کو بیان کرنے کے لیے، انشاءاللہ کہ یہاں تک روشن ہوگا۔ خوب اب دوسرا مطلب ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ جو لام ہے لزیدن یا لہو، یہ سقین اور جدعن کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں یہ ان دونوں مصدروں کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں ان دونوں مصدروں کے متعلق نہیں ہو سکتا کہ اس کی علت بیان کرتے ہیں، درست ہے آغا۔ ان دونوں مقدر فعلوں کے بھی متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں متعلق نہیں ہو سکتا، اس کی بھی دلیل بیان کرتے ہیں۔ آغا محذوف فعلوں کے جدع اور سقا ان دونوں کے متعلق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ وہ دونوں متعدی بنفس ہی ہے، لام کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جدع اور سقا ان دونوں کے متعلق نہیں ہو سکتا، وہ تو متعدی بنفس ہی ہے، لام کی ضرورت نہیں ہے۔ آگا ان مصدروں کے متعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دونوں مصدر اپنے فعلوں کے نائب ہے۔ خوب جب اپنے فعلوں کے نائب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی عمل اپنے فعل والا ہوگا، جیسے فعل متعدی بنفس ہی ہو رہا تھا، یہ بھی متعدی بنفس ہی ہوں گے۔ دقت کر رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پس سقین اور جدعن ان دونوں کے متعلق یہ لام نہیں ہو سکتا۔ ان کلتا ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے، آغا کل ہی ہم نے ایک قسم پڑھی تھی لام تقویت، اگر ایک عامل فرع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو لام تقویت کو لے کر آتے، تو مصدر تو فعل کی فرع ہے عمل کے اعتبار سے، دیکھیں اشتقاق کے لحاظ سے، مشتق ہونے کے لحاظ سے بے شک فعل مصدر کی فرع ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے مصدر فعل کی فرع ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ کہیں لام تقویت، فرماتے ہیں کہ نہ، آپ اس کو لام تقویت بھی نہیں قرار دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ لام تقویت تو بنتا ہے۔ جواب،
یہاں پر لام تقویت اس لیے نہیں بنا سکتے کہ لام تقویت میں یہ جائز ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ اس لام کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر اس کو لام تقویت قرار دے کر مصدر کے متعلق کرے سقین لزیدن تو کہنا درست ہوگا سقین زیدن، حالانکہ غلط ہے، عرب ایسے استعمال نہیں کرتا۔ پس یہ لام تقویت بھی نہیں ہے، تو بھائی کون سا لام ہے؟ لام تبیین ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر ایک شیء محذوف کو مانا جائے گا، اس شیء محذوف کے متعلق ہوگا اور اس کے بعد سقین کے لیے صفت بنے گا۔ ایسے کر سکتے؟ بعض نے ایسے کہا، ابن ہشام کہتے ہیں یہ ایسے بھی نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ جو ترکیب کر رہا تھا کہ لام کو محذوف کے متعلق کر کے اور سقین کی صفت بنائے، یہ جو ابھی میں نے کہا نہ اشتباہ کیا، اس کے لیے صفت بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصدر نائب فعل ہے اور فعل موصوف نہیں ہوتا، فعل موصوف نہیں ہوتا۔ پس آپ اس کو کیا قرار دیں؟ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو محذوف کے متعلق قرار دیں، آپ کہیں سقین ارادتی لزیدن یا سقین ارادتی لزیدن، خدا سیراب کرے کہ میرا مقصود زید ہے، یعنی زید کو سیراب کرے، ایسے آپ قرار دے۔ روشن ہوا کہ کیا عرض کیا میں نے کہ اس لام کا متعلق کیا ہے؟ عبارت میں بھی تھوڑی سی توضیحات دیتا ہوں اگر بیان میں ادھر ادھر تھوڑا ہو گیا ہو تو۔ فرماتے مثال المبینۃ للمفعولیہ، وہ لام جو مفعولیت کو بیان کرتا ہے اس کے لیے مثال، سقین لزیدن وجدعن لہو، فہذہ اللام لیست متعلقۃ بالمصدرین، آغا یہ لام لزیدن اور لہو سقین اور جدعن کے متعلق نہیں ہے کہ علت ابھی بیان کر رہے ہیں، ولا بفعلیہما المقدرین، اور نہیں ان دونوں کے فعل جو معذوف اور مقدر ہے ان کے متعلق ہو سکتا ہے، سقا اور جدع ان کے متعلق بھی نہیں ہے، ولا ہی مقویۃ للعامل، اور نہیں یہ عامل کو تقویت دینے والا ہے۔ اگر عامل کو تقویت کیوں دے؟ فرماتے ہیں لضعفہ بالفرعیہ، کہ اس تقویت کو بیان کر رہے ہیں کہ تقویت کیسے؟ فرماتے ہیں نہیں یہ لام تقویت ہے عامل کے لیے۔ اگر عامل کے لیے تقویت کیوں؟ لضعفہ، اس لیے کہ عامل ضعیف ہے۔ بھئی کیوں ضعیف ہے؟ بالفرعیہ، کیونکہ فرعیت رکھتا ہے۔ اگر مصدر فرعیت رکھتا ہے، مصدر تو اصل ہے، فعل فرعیت رکھتا ہے، جواب مصدر اصل ہے اشتقاق میں لیکن عمل میں فعل کی نسبت سے فرعیت رکھتا ہے، تو پس یہ عامل ضعیف ہے فرعیت کی وجہ سے۔ ان قدر انہ المصدر، اگر فرض کیا جائے کہ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، درست ہے۔ او بالتزام الحذف ان قدر انہ الفعل، یا آپ کہیں کہ نہ عامل ضعیف ہے، درست ہے، سقین تو مصدر ہے، ضعیف ہے، لیکن فعل تو ضعیف نہیں ہے۔ فرماتے کہ نہ، فعل بھی ضعیف ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معذوف ہے، حذف بھی ضعف کا باعث بنتا ہے۔ ابھی تک کس نقطے کو بیان کر رہے ہیں؟ ابھی تک اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ عامل ضعیف ہے۔ عامل ضعیف ہے کیوں؟ اگر عامل آپ اس مصدر کو قرار دیں تو مصدر فرعیت رکھتا ہے فعل کی نسبت سے، لہذا ضعیف ہے، اور اگر آپ عامل فعل معذوف کو قرار دیں تو وہ بھی فعل معذوف ضعیف ہے، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ وہ معذوف ہے۔ ان قدر انہ الفعل، اگر آپ فرض کریں وہ فعل ہے، درست ہے۔ یہ بیان تھا اس بات کا کہ عامل ضعیف ہے، اس کو بیان کر رہے تھے۔ لأن علت ہے اس کی ولا ہی مقویۃ للعامل، یہ عامل کو تقویت دینے والا لام بھی نہیں ہے۔ کیوں تقویت دینے والا نہیں؟ فرماتے اس لیے کہ لأن لام التقویت صالحۃ للسقوط، اس لیے کہ لام تقویت صلاحیت رکھتا ہے کہ گر جائے، لام تقویت کو گرا سکتے۔ وہذہ لا تسقط،
اور سقین لزیدن والا لام نہیں گر سکتا. لا یقال سقین زیدہ نہیں کہتے اسے. ولا جدعن ایاہو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ضمیر اسی زید کی طرف جا رہی ہے نا. اب لام کو گرا دیں نہ نہیں کر سکتے. خلافا لابن حاجب آغا ابن حاجب کے برخلاف وہ کہتا ہے کہہ سکتے ہیں آپ. ذکرہ فی شرح المفصل اس نے شرح مفصل میں کہا ہے. خوب پس یہ لام فرماتے ہیں کہ مصدروں کے متعلق نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ متعدی بنفس ہی ہے. فعل معذوف کے متعلق بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی متعدی بنفس ہی ہے. خوب یہ لام لام تقویت بھی نہیں ہے. آغا اس لام کو معذوف کے متعلق کر کے مصدر کے لیے صفت بناؤ کہا کہ نہ ایسے بھی نہیں کر سکتے. ولا ہی ومخفوضها صفت للمصدر اور نہ ہی یہ لام اور اس کا مجرور مصدر کے لیے صفت ہے کہ فتعلق بالاستقرار تاکہ مستقر یا استقرہ کے متعلق ہو. کہہ رہے نا ایسے بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفعل لا یوصف آپ نے پڑھا ہے کہ فعل موصوف واقع نہیں ہوتا. فَكَذَا مَا أُقِيمَ مَقَامَهُ جس طریقے سے فعل موصوف نہیں ہوتا جو فعل کا قائم مقام ہوگا وہ بھی موصوف نہیں ہوگا. آغا پس اسلام کو کیا قرار دے؟ سب کو تو آپ نے غلط قرار دیا کہا کہ ایسے کرو. انما ہی لام مبینۃ للمدعو لہ او علیہ آغا صرف اور صرف یہ لام لام مبینہ ہے تبیین کر رہا ہے مدعو لہو کو جہاں پر دعا دی جائے. سقین لزیدن او علیہ یعنی مدعون علیہ یا مدعون علیہ کو بیان کرتا ہے جہاں پر بد دعا ہو جیسے جدعن لہو. درست ہے. ان لم یکن معلوما من سیاقن او غیرہ یہ لام لام مبین ہے اگر سیاق یا غیر سیاق سے معلوم نہ ہو کہ لام کا مجرور کیا بنے گا جیسے سقین لزیدن میں ہے. اور اگر سیاق سے پتا چل جائے جیسے جدعن لہو میں کیونکہ سیاق سے پتا چل رہا ہے کہ لام کا مجرور وہی زید ہے اس صورت میں او مؤکدتن یعنی انما ہی لام مؤکدتن للبیان اسی بیان کی تاکید کرنے کے لیے ان کان معلوما اگر وہ مجرور لام سیاق اور غیر سیاق سے ہمارے لیے معلوم ہو رہا ہو. ان قلتا آگا ایک اور تقدیر بھی ہے اعنی کو معذوف قرار دو فرماتے نہ اعنی کو بھی مقدر نہیں قرار دے سکتے. وَلَيْسَ تَقْدِيرُ الْمَحْذُوفِ اعنی کما زعم ابن عصفور جیسے ابن عصفور نے گمان کیا ہے اعنی کے متعلق ہو. کہہ رہے نا وہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وہ بھی متعدی بنفس ہی ہے لہذا اس کے متعلق بھی نہیں ہے. تو بابا تقدیر کیا بناؤ گے؟ بل تقدیر ارادتی لزیدن سقین لزیدن خدا سیراب کرے زید کو خدا سیراب کرے جیسے سیراب کرنے کا حق ہے ارادتی لزیدن کہ میرا ارادہ کون ہے وہ بندہ جس کو خدا سیراب کرے وہ زید ہے. خوب تمام شد. جہاں پر فاعلیت کے لیے مبین ہے آ جائے وَمِثَالُ الْمُبَيِّنَةِ یہ مثال دی جہاں پر مفعولیت کے لیے مبین ہے مفعولیت کو بیان کر رہا ہے. اب آ جائے وَمِثَالُ الْمُبَيِّنَةِ لِلْفَاعِلِيَّةِ فاعلیت کو روشن کرنے والے کے لیے مثال تبن لزیدن وویہن لہو. آگا تبن وویہن یہ خسرہ و ہلکہ کہ دونوں لازم ہے. درست ہے. ہلاک ہوا اور گھاٹے میں پڑا درست ہے ان کا معنی ہے لہذا لازم ہے مفعول تو ہے ہی نہیں. بس یہ لزیدن اور لہو اس فاعلیت کو بیان کر رہا ہے. تبن یعنی گھاٹے میں پڑا زید ویہن لہو یعنی زید ہلاک ہوا. ایسے بھائی کیوں کہہ رہے کہ یہ مبین فاعلیت ہے؟ فرماتے اس لیے کہ فَإِنَّهُمَا فِي مَعْنَى خَسِرَ وَهَلَكَ
کیونکہ یہ خاسرہ کی معنی میں تب اور ویہن ہلکہ کے معنی میں دونوں لازم ہے. تمام شد. اگر عبارت تبن لزیدن وویہن لہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فرماتے اس صورت میں پھر یہ لام لام مبینہ نہیں ہوگا. اس صورت میں یہ لام لام مبینہ نہیں ہوگا بلکہ تبن مبتدا لزیدن اس کی خبر بنے گا. آگا کیوں لام لام مبینہ نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لام مبینہ تب آتا ہے جب اس لام سے پہلے کلام تام ہو چکا ہے. تبن یعنی خاسرہ، زید نے خسران کیا. ویہن یعنی ہلاک زیدن، یہ لام جو ہے وہ کیا ہے؟ کلام تمام ہو چکا تھا. لیکن اگر تبن اور ویہن پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہوگا. خالی مبتدا تو کلام تام نہیں ہے، لہذا اس صورت میں پھر ہمارے محل بات سے خارج ہوگا. فَإِن رَفَعْتَهُمَا بِالْابْتِدَاءِ اگر ان کو مبتدا ہونے کی بنا پر رفع دو یعنی تبن اور ویہن کہو تو فاللام ومجرورها خبرون، لام اور اس کا مجرور خبر بنیں گے. ومحلهما الرفع کیونکہ خبر ہے. ولا فاللام ومجرورها خبرون ولا تبیین، لام تبیین نہیں ہوگا. کیوں؟ لعدم تمام الکلام، کلام اس سے پہلے تام نہیں ہے. لام تبیین وہاں پر آتا ہے جب اس سے پہلے کلام تام ہو. تمام شدہ گا، تمام شد. 2 منٹ ہمیں صرف دے. آپ کو تمرین کروا رہے ہیں 2 آیتوں میں کہ یہاں پر لام کیا ہے. ایک تطبیقی کام ہے جو آپ کو کروا رہے ہیں. فرماتے وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اس آیہ کریمہ میں جو لام استعمال ہوا ہے اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ لام کون سا ہے. کہ اس آیہ کریمہ کو دیکھیں. ظاہراً یہ آیہ کریمہ حضرت شعیب کے بارے میں ظاہراً ایسے ہے، پھر بھی دیکھ لو اس آیت کا سیاق. نہ حضرت ہود کے بارے میں، قوم ہود کے بارے میں، قوم ہود کے بیان میں. وہ لوگ کہتے ہیں اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ہیہات ہیہات لما توعدون. وہ جو حضرت ہود کی قوم کے کفار تھے وہ آپس میں کہتے ہیں کہ حضرت ہود آپ کو آخرت کی بات کرتا ہے نا، قیامت کی، جب تم مٹی بن جاؤ گے، مر جاؤ گے، خاک بن جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو پھر تم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ حضرت ہود کہتے ہیں. تو ان کی قوم والے کہتے ہیں یہ عجیب باتیں کر رہا ہے. اَيَعِدُكُمْ کیا تم لوگوں کو وعدہ دیتا ہے حضرت ہود انکم اذا متم جب تم لوگ مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما جب تم مٹی بن جاؤ گے اور تم ہڈیاں بن جاؤ گے تو انکم مخرجون کہ تم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. حیات حیات اعلیٰ تاکید لفظی بھی ہے، یعنی انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. حیات یعنی اے بعودہ، دور ہے لما توعدون جس کا تم لوگوں کو وعدہ دیا جا رہا ہے. یعنی جس چیز کا تم لوگوں کو وعدہ دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ بہت بعید ہے، بہت بعید ہے. اچھا، اس لام کے بارے میں بحث ہے کہ یہ لام کون سا ہے. فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا یہ لام لام زائدہ ہے. حیات اس میں فعل ہے، بعودہ کے معنی میں آپ کو پتا ہے. ما توعدون فاعل ہے حیات کے لیے. ایک ترکیب یہ ہے کہ لام لام زائدہ ہے. حیات ما توعدون جس چیز کا تم لوگوں کو وعدہ دیا جا رہا ہے وہ بعید ہے. وہ وعدہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ تم کو دوبارہ اٹھانے کا. ایک ترکیب یہ. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ناغا ایسے نہیں ہے بلکہ حیات کا فاعل ضمیر ہے جو اس کے اندر مستتر ہے اور یہ لام لام تبیین ہے. کیا ہے؟ لام بیان کر رہا ہے. حیات وہ جو اخراج ہے اس کو بیان کر رہا ہے. وہ جو باعث ہے جو تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، جو فاعل ہے نا کہ بعید ہے تمہارا دوبارہ اٹھنا، اس کی تبیین کر رہا ہے. لما توعدون اسی فاعل کو بیان کر رہا ہے.
درست ہے؟ دیکھیں فقیل اللام زائدتن کہ اس صورت میں تو ہماری مال لباس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، لام زائدہ ہے وما فاعلون تمام شد، حیات ہے اس میں فعل باؤدا کے معنی میں، ما توعدون اس کا فاعل ہے، ما توعدون یعنی اخراج، تم کو دوبارہ قبر سے اٹھانا۔ وکیلا اس مورد میں اگر ایسے ترکیب کریں تو ہمارے مال لباس سے وابستہ، کیلا الفاعل ضمیر مستترون، درست ہے، مستترون دونوں درست ہے، جو چھپائی گئی ہے یا جو چھپی ہوئی ہے، وہ ضمیر مستتر کے راجع الی البعث والاخراج، آگا پہلے بعث اور اخراج تو ذکر نہیں ہوا، فرماتے ہیں کہ معنن ذکر ہوا ہے، انکم مخرجون اعدلوا اقرب للتقوی میں جیسے آپ ضمیر پلٹا رہے تھے نا، یہاں پر بھی اس ضمیر کو ایسے پلٹائیں، اخراج بعث معنن جو مخرجون سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ فاعل وہ ہے فاللام للتبیین، اور لام تبیین کے لیے ہے، کہ بہتر ہے کہ اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اگر مدخول لام ما قبل سے معلوم ہوتا ہو تو وہ لام تبیین نہیں ہوگا، تاکید ہوگا۔ اچھا ہوتا کہ یہ کہتے اوپر ابھی تو پڑھا، کہتے لام تاکید ہے، یعنی فلامو کیا ہے، مؤکدۃ للبیان، ایسے ہوتا تو بہرحال بہتر ہے۔ یہ دوسری، البتہ بعض نے تیسری بھی ترکیب کیا ہے، وکیل ہیہات مبتدأ بمعنی البعد، حالا ہیہات مبتدا ہے کیونکہ بعد مصدر کی معنی میں ہے، والجار والمجرور خبرون، اور جار و مجرور خبر ہے۔ خوب، یہ تیسری ترکیب، البتہ تیسری ترکیب پر اشکال کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ ہیہات اس میں فعل ہے، اس میں فعل فقط عامل ہوتا ہے، معمول تو نہیں ہوتا، اگر ہیہات کو مبتدا بناؤ تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ اس میں فعل معمول واقع ہو، کس کا معمول؟ ابتدا کا دیگے، عامل معنوی کا، حالانکہ اس میں فعل معمول واقع نہیں ہوتا۔ اس سوال کا جواب آپ مجھے بتائیے گا، آیا یہ اس تیسری ترکیب پر اعتراض وارد ہے یا وارد نہیں ہے؟ اس کے دو جواب ہے، اللہ تھوڑا سا آپ بھی کام کریں، ان دونوں جوابوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آغا حجت ہاشمی کی جو مغنی کی شرح ہے مہدی العریب، اس کے اندر جواب آغا حجت ہاشمی نے ذکر کیا، تھوڑی آپ بھی تحقیق کریں، وہاں پر مراجعہ کیجئے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ آ جائیں دوسری آیت، کہ اس کو بھی 2 منٹ آپ مجھے دیں کیونکہ اس بات کو تمام کر دوں، وگرنہ کل پھر دوبارہ یہ پورا تکرار کرنا پڑے گا۔ جناب زلیخا کے بارے میں، جب دروازوں کو بند کر کے اس آخری جگہ پر پہنچی تو حضرت یوسف کو کہا تھا وقالت حیت لک، اچھا حیتا بھی اس میں فعل ہے، اس حیت لک میں یہ جو لام ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کی ترکیب کیا کریں گے۔ اچھا، اس حیتا کو کس معنی میں آپ لے رہے ہیں؟ ممکن ہے حیتا فعل ماضی کے معنی میں ہو، حیتا یعنی تہیأت، ہو سکتا ہے ایسے ہو، تہیأت لک، میں تمہارے لیے آمادہ ہوں، آؤ نا میں تمہارے لیے آمادہ ہوں۔ یا اس حیتا کو آپ کہے اقبل کے معنی میں ہے، تعال کے معنی میں ہے، حیتا لک یعنی اقبل، بیا اقبل، آؤ میں آمادہ ہوں تمہارے لیے، آؤ بالکل آمادہ ہوں تمہارے لیے، ایسے۔ اس صورت میں اگر فعل امر کے معنی میں ہو تو یہاں پر لام لام تبیین ہوگا۔ دیکھیں عبارت کو، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ فِي مَنْ قَرَأَ بِهَا مَفْتُوحَةً، کیونکہ اس میں قرآت مختلف ہے، اس شخص کے مطابق کہ جس نے ہا کو مفتوح پڑھا ہے، وَيَا سَاكِنَةً یا کو ساکن پڑھا ہے، وَتَا اور تا پر تینوں اعراب دیے، حیتا حیتے حیتو، ایسے، وَتَا مفتوحَةً او مکسورةً او مضمومةً، حالا یہ قرآت حیتا حیتو حیتے تینوں۔ اس صورت میں فحیتا اسم فعل، آغا حیتا اسم فعل ہے، ثم قیلا، اور اس کے بعد جب اس کو اسم فعل کہا تو پھر اس کے بعد یوں کہا مسماہ فعل ماضن، اس کا مسمہ یعنی معنی، اس اسم فعل کا معنی فعل ماضی ہے، فعل ماضی یعنی اے تہیأت،
حیت لکا یعنی تحیّأت لکا، اے یوسف میں تمہارے لیے آمادہ ہوں، دیا۔ فاللام متعلقۃ بے، خوب اس صورت میں پھر ڈائریکٹ لام اس کے متعلق ہوگا، کما تتعلق بمسمى ہو، جیسے جو حیتا کا مسمى ہے تحیّأت، اگر ہوتا تحیّأت لکا تو لکا تحیّأت کے متعلق ہوگا، اسی طریقے سے یہاں پر لکا حیتا کے متعلق ہے۔ اس صورت میں ہماری شاید مثال نہیں ہے۔ وکیل، بعض نے کہا کہ مسمى فعل امر، خوب بعض نے کہا کہ نہ، اس کا جو مسمى ہے وہ فعل امر ہے، بمعنی اقبل یعنی آؤ میری طرف آؤ، تعال بڑھو میری طرف۔ فاللام للتبیین، اس صورت میں لام تبیین کے لیے ہوگا، اے ارادتی لکا یا او اقول لکا، یہ دونوں اس معذوف کو بیان کر رہے ہیں کہ لام لام تبیین ہے، درست۔ اقبل تم آؤ میری طرف، ارادتی لکا یعنی میں تمہارا ارادہ کر رہی ہوں، تم میری طرف آؤ، اقول لکا آؤ میری طرف، میں تمہیں کہہ رہی ہوں آؤ میری طرف، ایسے درست ہے۔ یہ ہو جائے گا جب یہ اس میں فعل ہو۔ بس 2 منٹ۔ وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ، ہے تو ہا کو کسرہ دیا، مثل جئتو، ہے تو جئتو کی طرح فعل قرار دیا ہو، فَهُوَ فعل، تو اس صورت میں ہے تو فعل ہے بمعنی تحیّأت، واللام متعلقۃ بہ، اور لام اسی کے متعلق ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ كَذَلِكَ، جس نے پڑھا ہے فعل پڑھا ہے لیکن تا پر ضمہ نہیں دیا، تا کو فتح دیا، ہے تا، خوب اس صورت میں پھر معنی کیسے کریں گے؟ ہے تا یعنی یوسف تم آمادہ ہو جاؤ، آمادہ، ہے تا تم آمادہ ہو، ہے تا یعنی تم آمادہ ہو، حالانکہ یوسف تو آمادہ نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو کہہ رہے کہ اس صورت میں یہ جو کہہ رہا ہے تا یعنی جو زلیخا کہہ رہے کہ یوسف تم آمادہ ہو جاؤ، کہ معنی یہ ہے تم آمادہ ہو جاؤ یعنی میں تمہارے لیے بالکل آمادہ ہو گئی، دقت کر مجاز ہے تا یعنی تم آمادہ ہو، یعنی میں نے اپنے لیے بالکل تمہارے لیے خالی کر دیا۔ 7 دروازے تھے بھائی، 7 دروازوں کو بند کر دیا، اکیلے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس محل کی رانی میں ہوں، میں اب بالکل اکیلی ہوں تمہارے لیے، یعنی کہا نو تو بھی آمادہ ہے، ایسے۔ اب اما من قرأ كذلك، جس نے اس کو فعل پڑھا ہے، ولكن جعل التاء ضمیر المخاطب، لیکن تا کو ضمیر مخاطب قرار دیا یعنی ہے تا، تو فاللام للتبیین، اس صورت میں بھی لام تبیین ہوگا، لام تبیین کے لیے ہوگا، مثلھا ما اسم الفعل، جیسے اس میں فعل کی شکل میں تھا۔ تو بھائی یہ جو ہے تا لکا، ہے تا لکا، تو لام یہ بھی وہی لام تبیین ہے، درست ہے۔ اچھا تو پھر معنی کیا ہے؟ وَمَعْنَا تَحْيِئَتِهِ، عبارت کو دیکھو کیسے پڑھ رہا ہوں، وَمَعْنَا تَحْيِئَتِهِ تَيَسُّرُ انْفِرَادِهَا بِهِ، اس یوسف کا آمادہ ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ زلیخا منفرد ہے اس کے لیے، یعنی خالی ہے اس کے لیے، دروازے بند ہیں بالکل اس کے لیے۔ لا انہو قصدہا، معنی یہ نہیں ہے کہ یوسف نے کوئی زلیخا کا قصد کیا تھا، کیسے؟ بدلیل وراودت ہو، کیونکہ آیت کے اندر وہاں پر ہے نا راودت ہو، یعنی نرمی کے ساتھ آرام سے زلیخا اس کو بلا رہی تھی، تو معنی یہ تھا کہ یوسف آمادہ تھوڑی تھا، آمادہ تو وہ تھی، لیکن ہے تا لکا تو کیا معنی ہوگا؟ ہے تا لکا کا فرماتے ہے تا لکا کا معنی یہ ہوگا کہ اب کیا ہے، دروازے سارے بند ہیں، میں اکیلی ہوں، تمہارے لیے آمادہ ہوں، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اس طریقے سے لام جارہ کے بارے میں ہماری بحث تمام ہوئی۔